أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين صلوات الله الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صلوات مومنین کرام، ماہ رجب المرجب ہے اور یہ واحد اسلامی مہینہ ہے جس میں بہت ساری مناسبتیں ہیں، اور یہ واحد مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آل محمد کے گھرانے کی بہت ساری عظیم خوشیاں بھی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کو اسب کہتے ہیں، اسب ایک نام اس کا۔ اور پوچھا گیا کہ اس مہینے کو اسب کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس مہینے میں اللہ کے بندوں پر رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں 2 محمد اس کائنات میں تشریف لائے اور 2 علی اس کائنات میں تشریف لائے۔ یکم رجب المرجب امام محمد باقر علیہ السلام، 10 رجب المرجب امام محمد تقی علیہ السلام، کل جو 5 رجب المرجب آ رہی ہے یہ امام علی نقی علیہ السلام، اور 13 رجب المرجب کائنات جانتی ہے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سامعین گرامی، شب معراج بھی اسی مہینے میں ہے، بعثت پیغمبر بھی اسی مہینے میں ہے، لہذا بہت ساری آل محمد کے گھرانے کی خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں۔ 3 رجب کل گزری، امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ 25 رجب سرکار باب الحوائج علیہ السلام کی شہادت کا دن آنے والا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو زیادہ اس وقت مناسب ہے، مکان کی تو مناسبت ہر جگہ الگ ہوتی ہے، لیکن زمان کی مناسبت کا تقاضا یہی ہے کہ کل امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا
اور یہ جو شب آ رہی ہے یہ شب ولادت ہے، تو آج کی مجلس میں امام علی نقی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن رجب کے حوالے سے میں بس ایک بات عرض کروں گا۔ عرفا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک جو اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، اور رمضان میں اللہ میزبان ہوتا ہے، اللہ کے بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ میزبان جتنا عظیم ہوتا ہے نا جی، مہمان پھر اس کی شان کے مطابق تیاری کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک نمبردار کے پاس جائیں گے تو اس کے لیے تیاری اور ہوگی۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بلا لے، وہ تیاری اور ہوگی۔ اور اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ کو دعوت ہوگی تو پھر اس کی تیاری اور ہوگی۔ عرفا یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر اللہ کے مہمان بننا چاہتے ہو نا تو پھر اس کی تیاری رجب سے شروع کرو۔ رجب سے تیاری شروع کرتے ہیں اہل اللہ، اور تب جا کے وہ اس رمضان المبارک میں اس دسترخوان نعمات خداوندی پر بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس قابل بنا دے۔ اور خاصان خدا جو ہیں یہ رجب کے روزے اور شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ متصل کرتے ہیں۔ رجب کے روزے کی بھی بڑی فضیلت۔ میں صرف اس امید پر کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے، اور سردیوں کا جو موسم ہے نا، امام معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کے لیے سردی کا موسم بڑا غنیمت والا موسم ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، دن چھوٹے ہوتے ہیں روزے رکھنے کے لیے۔ تو یہ اتفاق سے سردیوں کا بھی موسم ہے، اور پھر رجب بھی اسی مہینے میں مطلب موسم میں آ گیا ہے۔ تو رجب المرجب کے میں بڑی ذمہ داری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ جو اہل اللہ ہے نا جی، خاصان خدا، وہ تو سارا مہینہ رجب کا روزہ رکھتے ہیں، شعبان بھی رمضان بھی۔ ایک روزہ رجب کا، معصوم کی حدیث ہے، جو روزہ رکھتے ہیں نا رجب کا ایک روزہ، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، ایک روزہ رجب کا رکھا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا دنیا میں، گناہوں سے پاک اور صاف۔ جن کے رمضان کے روزے رہ گئے وہ نا دگنے وہ ثواب ہو جائے گا، رمضان کی قضا بھی ہو جائے گی، اور رجب میں قضا کریں گے تو رجب کے روزے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لہذا جن کے رمضان میں روزے رہ گئے، سفر میں قصر ہو گئے، بیماری کی وجہ سے رہ گئے، جو عورتیں اپنے ایام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں، تو ان کے لیے یہ بہترین موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ ڈاکٹر جواد صاحب اور ان کے سارے جو رفقا ہیں، بزم قرآن کے جتنے ممبران ہیں، ان کی صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات کے لیے یاد رکھیے، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ہم جسم کی ضروریات کا خیال تو بڑا کرتے ہیں لیکن روح کا نہیں کرتے۔ معصوم کا ارشاد ہے جس طرح جسم کبھی صحت مند ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے، روح انسان بھی صحت مند اور بیمار ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہو تو اس کے تو علاج کی کوشش کرتے ہیں، اگر روح بیمار ہو جائے تو علاج کی فکر ہی نہیں کرتے۔ یہ الحمدللہ مجالس کا جو تذکرہ اور سلسلہ ہے،
یہ اس روح کے معالجے کی ایک کوشش ہے۔ روحیں شفا پاتی ہیں، روحیں شفا پاتی ہیں۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا ایک بڑے خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہماری مجالس صرف عبادت نہیں ہیں، عابد ساز ہیں۔ کیا بات ہے۔ ہمارے پاس نا سروے کا نظام نہیں ہے۔ اس مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے، بہت ساری دنیا، بہت سارے گناہ لوگوں نے چھوڑے مجلس میں آنے کے بعد، اور بہت سارے واجبات کی طرف متوجہ ہوئے مجلس میں آنے کے بعد۔ یہ ہماری مجالس عابد ساز ہیں، ان مجالس کی قدر کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو بندہ گھر سے اس نیت اور ارادے سے نکلا کہ چلو فلاں مقام پر بھسی کاٹھیاں میں، شابل شاہ میں، ادھر ادھر کمالیا مجلس ہو رہی ہے، ذکر پاک ہے، چلتے ہیں کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے، مجلس میں آتا ہے، پھر وہ کمالیا کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہوتا۔ علم کی راہ جنت کی راہ ہے، علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ یہ آل رسول نے بڑا ہم پر کرم کیا کہ مجلس کی صورت میں ہمیں ایک مکتب عطا فرمایا۔ ہماری سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ چونکہ بزم قرآن ہے تو حق یہی بنتا ہے کہ کم از کم کسی ایک آیت پر تو گفتگو ہو۔ تو میں نے اسی لحاظ سے اور مناسبت سے ایک آیت مجیدہ تلاوت کی ہے، ارشاد پروردگار۔ ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات بہت سارے عزیز علماء کرام بھی بیٹھے ہیں مجلس میں میرے دائیں بائیں۔ روز جمعہ کا سب سے افضل عمل محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا، مل کے صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مومنین کرام، ارشاد پروردگار ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک عدت الشہور، جو مہینوں کی تعداد ہے، گنتی ہے، کتاب خدا میں وہ 12 ہے۔ قرآن میں مہینے 12 ہیں۔ اللہ کے نزدیک مہینے اللہ نے نہ 11 بنائے ہیں نہ 13 بنائے ہیں، مہینے کتنے؟ 12۔ اللہ کے نزدیک قرآن میں مہینوں کی تعداد ہے 12، اور یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے اس ارض و سما کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ نے مہینے 12 بنا۔ وَمِنْهَا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو جو رہی ہے حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے وہ ہیں کہ جن مہینوں میں جنگ، لڑائی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور زمانہ جاہلیت میں ان 4 مہینوں میں مشرک اور کافر لوگ بھی جنگ روک دیتے تھے۔ وہ 4 مہینے پتہ ہے آپ کو کون سے ہیں حرمت والے؟ کون سے ہیں؟
نہیں، پہلے شروع کریں رجب، یہ رجب یہ ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ، شعبان بھی نہیں، رمضان بھی نہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل، 3 مہینے پے در پے، اور ایک یہ ماہ رجب، یہ حرمت والے مہینے۔ یہ جہالت کے زمانے میں، یعنی طلوع اسلام سے نبی کریم کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے بھی کافر اور مشرک ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، جنگ روک دیتے تھے، لڑائی ہوتی تھی تو رک جاتی تھی، پھر یہ مہینہ رجب کا گزر جاتا تو پھر دوبارہ لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ یہی تو وہ درد تھا جو امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں جاہلیت کے زمانے کے بھی کافر اور مشرک جنگ نہیں کرتے تھے، مسلمانوں نے رسول کا گھر اجاڑا اس محرم کے مہینے میں، جس مہینے میں جنگ حرام تھی اور جس مہینے میں کافر اور مشرک بھی جنگ نہیں کرتے تھے اور لڑائیاں نہیں کرتے تھے۔ سیدہ طاہرہ کی اولاد پہ ظلم ہوا اور واقعہ کربلا رونما ہوا۔ یہ حرمت والے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ان میں حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور اللہ فرماتے ہیں یہی بڑا مضبوط قیم دین ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، دیکھیے قرآن کا دعویٰ ہے کوئی رطب و یابس کائنات کا ایسا نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ نبی کریم کی حدیث ہے قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے، 70 بطون ہیں قرآن مجید کے۔ وہ ہر رطب و یابس قرآن سے صرف وہی نکال کے بتا سکتے ہیں جو وارثان قرآن ہیں۔ وارثان قرآن نہیں، وہ کیا جانیں گے قرآن کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے میری طرف؟ ایک ہوتا ہے ظاہر قرآن، ایک ہوتا ہے باطن قرآن، ایک ترجمہ ہوتا ہے، ایک تفسیر ہوتی ہے، ایک تعویل ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، امام فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اللہ کے نزدیک امام 12 ہے۔ 12 شہرا، امام اللہ نے 12 بنائے۔ امام کتنے ہیں؟ انما الائمۃ المعصومون 12، امام معصوم جو ہیں اللہ نے وہ 12 بنائے ہیں۔ وَمِنْهَا 4 حرم، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو اللہ فرماتا ہے 4 مہینے ان میں حرمت والے، تو یہاں 4 الحرم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا 12 اماموں میں 4 امام ہیں جو علی ہیں۔ 12 اماموں میں 4 علی ہیں، 4 علی ہیں۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، اور اللہ نے جو 4 علی بنائے فرمایا خداوند عالم نے اپنے نام سے مشتق کر کے ان کے نام رکھے۔ یہ جو 4 علی ہیں یہ علی اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے انہیں علی بنایا۔ ہمارے 4 امام علی ہیں۔ پہلے امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے علی امام علی زین العابدین علیہ السلام، تیسرے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اور چوتھے امام جن کی شب ولادت آج آ رہی ہے امام علی ابن محمد الہادی النقی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نام مبارک علی ہے۔ القاب میرے آقا کے بہت سارے ہیں، لیکن یہ 2 لقب امام علیہ السلام کے بہت شہرت رکھتے ہیں۔ ایک ہادی، ہدایت کرنے والا، اور نہ ہر امام ہادی ہے، لیکن ہادی کے لقب سے مشہور یہ امام علی نقی علیہ السلام جو ہمارے 10ویں امام ہیں۔ اور دوسرا نقی،
یہ لقب بھی اس امام کا بہت شہرت رکھتا ہے، ورنہ امام کے القاب اور بھی ہیں۔ امام علی نقی کو بھی عسکری بھی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں کو عسکریین کہا جاتا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ یہ امام کے القاب ہادی اور نقی۔ امام کی والدہ جناب سمانہ خاتون تھیں جو سرزمین مغرب سے تعلق رکھتی تھی۔ خدا جانتا ہے عرب اور عجم کے وہ جو تفریق کے مارے ہوئے لوگ تھے نا، یہ عرب اپنے علاوہ سب کو عجم کیوں کہتے ہیں؟ عجم کہتے ہیں عربی میں گونگے کو۔ وہ کہتے تھے، اتنے متکبر تھے، وہ کہتے تھے عرب تو ہم ہیں، باقی تو ساری دنیا گونگی، انہوں نے بات ہی نہیں کرنی آتی، فصاحت و بلاغت ہمارے پاس ہے، ہم اہل زبان ہیں، ہم عرب ہیں۔ اور عرب جو ہیں اپنے علاوہ کسی کو اپنا ہم پلہ ہی نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عرب کی ایسی عرب عجم کی تفریق ہے، نبی کریم نے اور آل رسول نے اس تفریق کو ختم کیا ہے۔ ذرا سنیے اس بات کو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنے حجت الوداع کے خطبے میں، کسی عرب کو عجم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت فوقیت ترجیح حاصل نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک معیار فضیلت صرف تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ جو جتنا پرہیزگاری میں سب سے بلند ہے، اس کی رب کے نزدیک عزت بھی اتنی ہی۔ توجہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ ایک عرب بت پرست ہو، توجہ، اور ایک آتش پرستی چھوڑ کے توحید پرست بن جائے، پھر حق بنتا ہے نا۔ رسول فرمایا سلمان منا آل البیت۔ توجہ، او بھائی مزاج اسلام قرآن سمجھو۔ ابو لہب ہاشمی ہے، ابو لہب چچا ہے رسول اللہ کا، لیکن بت پرست تھا، اقرار توحید نہیں کیا، معرفت توحید حاصل نہ ہوئی۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہاں، اور سلمان فارسی وہ تو اجمی تھا، وہ تو آتش پرست گھرانے سے تھا، لیکن جب دروازہ آل محمد پہ آیا، خدا کی قسم رسول نے فرمایا یہ اب اجمی نہیں رہا، منا اہل البیت۔ عرب عجم کی تفریق پیغمبر نے، آل پیغمبر نے ختم کی ہے۔ وہ توجہ کرو، لوگ نا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں۔ ایک بات ہے تاریخ کی، ذرا سنیے گا وہ کہ جی وہ جب ایران فتح ہوا تو ایران کی کنیزیں آئیں، تو پھر وہ فلاں کے دور میں فتح ہوا تھا۔ ہاں جی، یہ جو شہزادیاں تھیں نا، یہ یزدجرد جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کی پوتیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، شہزادیاں۔ یہ گرفتار ہو کے جب مدینے پہنچی، دو روایتیں، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں، تو ان کی نا وہ وقت کے خلیفہ نے بولی لگوائی کہ جو زیادہ پیسے دے تو کنیز اس کو بیچ دیں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا خبردار، شہزادی کسی قوم قبیلے کی ہو، شہزادیاں بیچی نہیں جاتی، شہزادیاں فروخت نہیں کی جاتی۔ خلیفہ نے پوچھا کیا کیا جائے؟ فرمایا ان کنیزوں کو، شہزادیاں جو ہیں، تم اختیار دو، مدینہ کے لوگ سارے اکٹھے ہیں، جس کسی کے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہیں انہیں یہ پورا حق حاصل ہے۔ شہزادیاں تھیں نا، پھر ان کی نگاہ معرفت تھی، یوں دیکھتی آئی شہزادی، جہاں فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے، یوں قریب آ کے مولا حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایک اجمی خاتون کو عرب اور عجم کی تفریق کے مارے ہوئے معاشرے میں ایک اجمی خاتون کو بہو بنانے کا شرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ یہ پھر رب کا نظام ہے نا یار۔
یہ رب کریم کا نظام ہے۔ چاہتا ہے تو عرب کی بڑی بڑی صاحب عزت بیویوں کو لا ولد کر دیتا ہے، اولاد سے محروم کر دیتا ہے، اور شرف دینے پہ چاہتا ہے، آتا ہے جب تو چاہتا ہے تو ایک عجم کی خاتون کو امام کی والدہ ہونے کا شرف عطا کر دیتا ہے۔ عجم کی ایک کنیز کو جا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ہونے کا شرف ہوا۔ سرزمین مغرب سے جسے آپ یورپ کہتے ہو، اس سرزمین سے تعلق رکھنے والی ایک کنیز کو جا اور امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا شرف کچھ۔ آپ جانتے امام محمد تقی علیہ السلام پہلے مامون عباسی کے داماد بنے، ام الفضل کے شوہر، لیکن نہیں، یہ رب کریم کا نظام ہے۔ اس کو محروم کیا اولاد کے شرف سے، اور سرزمین مغرب سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو اللہ نے امام کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے سامعین گرامی، معصومین کے بعد اس کائنات میں جو امام معصوم کی ماں ہوتی ہے، وہ کائنات کی تمام عورتوں سے اپنے تقوی، اپنی پاک دامنی، اپنی عفت، اپنے حسن کردار میں سب سے افضل ہوتی ہے، سب سے افضل۔ مقام سریہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر مقام تھا جہاں پر امام علیہ السلام نے جناب سمانہ مغربیہ کو رکھا ہوا تھا، اور وہاں اس مقام پر امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ دو جملے میں نے اس لیے کہا کہ ایک تو معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور دوسرا آقا کی ولادت کی شب آ رہی ہے۔ سامعین گرامی، ابھی امام علی نقی علیہ السلام کا بچپنا تھا، چند سال عمر مبارک تھی، بچے تھے، کہ جب امام جواد علیہ السلام کو بغداد میں طلب کیا گیا، اور پھر امام لوٹ کے نہیں آئے۔ 7 سال عمر مبارک ہوئی جب امام علی نقی علیہ السلام کی یتیمی کا داغ سہنا پڑا۔ امام جواد علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا زہر دغا سے۔ اور سامعین گرامی، جانتے ہو کہ ہمارے ائمہ میں سے سب سے تھوڑی زندگی این جوانی کے عالم میں جس امام کو شہید کیا گیا وہ امام محمد تقی علیہ السلام ہے، جنہیں ٹھیک 25 سال کی عمر میں شہید کیا۔ 7 سال عمر مبارک امام علی نقی علیہ السلام کی تھی جب امام علی نقی علیہ السلام نے مسند امامت کو سنبھالا۔ عباسیوں نے جب امام جواد علیہ السلام کو شہید کروا دیا، گورنر مدینہ کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی تاکہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور امام علی نقی علیہ السلام کے لیے جنیدی نامی مدینہ کا اس زمانے کا بڑا عالم و فاضل شخص تھا، امام علی نقی علیہ السلام کا استاد مقرر کیا گیا تاکہ دنیا دیکھے کہ آل رسول کی طرف ہم بڑا دھیان دے رہے ہیں اور ان کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں۔ جنیدی امام علی نقی کا بظاہر استاد مقرر ہوا۔ چند دن گزرے، گورنر مدینہ نے پوچھا، سناؤ یہ بچہ کیسا پڑھ رہا ہے؟ جنیدی کہتا ہے، خدا کی قسم دنیا یہی سمجھتی ہے میں اسے پڑھا رہا ہوں، واللہ اتعلم منہا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں پڑھا نہیں رہا، میں ان سے پڑھ رہا ہوں۔ میں کیا پڑھاؤں؟ میں ایک لفظ پڑھتا ہوں، وہ قرآن کی تفسیریں بیان کرتے ہیں، وہ علوم کا دریا بہا دیتے ہیں، میں کیا امام کو پڑھاؤں گا؟ الامام جو الہی منصب ہوتے ہیں نا، توجہ کرنا شیعہ سنی جتنے بیٹھے ہو، امامت، نبوت، رسالت، یہ الہی منصب ہیں۔ جو الہی منصب ہوتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے جو منصب ہوتے ہیں ان میں سن و سال ظاہری نہیں دیکھا جاتا۔ توجہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کوئی تعجب نہ کرے 7 سال کا بچہ اور مسند امامت۔ میرا بھائی قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں، 7 سال تو بڑی عمر ہوتی ہے۔ ایک دن کا گہوارے میں بچہ تھا، وہ کہہ رہا تھا میں اللہ کے نبی بن کے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں تھے،
کیا قرآن میں یہ قصہ موجود نہیں؟ انی عبد اللہ وَأَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ گہوارے میں ایک دن کا بچہ بول کے، اور قرآن میں قیامت تک کے لیے رب العزت نے اس کو محفوظ کر دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ اور میرا بھائی ذرا سن، جو گہوارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وہ کتاب پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ کتاب پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، عیسیٰ گہوارے میں فرما رہے تھے اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ ایک دن کا بچہ اگر وہ نبوت کے منصب اور رسالت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے تو 7 سال کا بچہ منصب امامت پر کیوں نہیں فائز ہو سکتا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہوتے تھے، ٹک ٹکی آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا آسمان کی طرف مسلسل نگاہیں رکھتا ہے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ابرار خان صاحب تشریف لے آئے، صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات بلند آواز۔ آقا خیریت ہے، مزاج بخیر ہے، اہلاً و سہلاً۔ فرمایا نبی پاک کا جواب سنیے، یہ بچہ آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا یطالع اللوح المحفوظ فی حجر امہ، ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آصف ابن برخیا وصی تھے حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام۔ ہدہد نے آ کے خبر دی، بات لمبی ہے، وقت ضائع نہ کروں۔ یمن میں بلقیس ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا ایک عرش ہے، تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، تو ساری ریت تھی، جنات بھی، پریاں بھی، انسان بھی، فرشتے بھی۔ تو جناب سلیمان نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو یہاں لے آئے؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن اٹھا، اس نے کہا جی میں لے آتا ہوں، میں آپ کے پاس، ٹائم کتنا لگے گا؟ عفریت کہتا ہے آپ ابھی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے، تخت بلقیس یہاں پہنچ جائے گا۔ اس وقت حضرت آصف ابن برخیہ نے عرض کی قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان کے وصی نے عرض کی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں تخت بلقیس کو۔ اور بتائیے یہ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ ہوگا۔ ہم پہلے سب سے چھوٹی اکائی سیکنڈ کو سمجھتے تھے، اب تو سیکنڈ کو بھی 100 حصوں میں، 1000 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ اسی آپ کے موبائل میں ہوگا، یہ جو وہ سٹاپ واچ کیا ہے، سیکنڈ کے بھی 1000 حصے ہیں، سیکنڈ کے بھی 1000 حصے میں پلک جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا وہ کچھ علم کیا تھا؟ فرمایا اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ 73 حروف پر مشتمل ہے، ان 73 میں سے صرف ایک حرف کا علم حضرت آصف کے پاس تھا، حضرت سلیمان کے وصی کے پاس۔ اللہ نے ہمیں 72 کا علم عطا کیا۔ جس کے پاس ایک حرف کا علم ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ چشم زدن سے پہلے وہ ایک مہینے کا راستہ تھا، زمین کی تنابیں سکڑ گئیں، ایک چشم زدن، یار کتنی دیر ہے، ابھی متوجہ ہوئے تخت بلقیس سامنے تھا۔
فرمایا ایک حرف کا علم تھا اور اللہ نے ہم آل محمد کو، ائمہ اہل بیت کو 72 حروف کا علم عطا کیا ہے۔ ایک حرف کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ خالق و مخلوق کا فرق باقی رہے۔ وہ ذات الہی کے ساتھ خاص ایک حرف کا ہے۔ کون ائمہ کے کمالات کا اندازہ لگائے۔ وہ بھائی قرآن کہتا ہے نا کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں، مردوں سے کلام کی جا سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن کہتا ہے کائنات کی کوئی اصغر و اکبر شے نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو سامعین گرامی جو پھر وارث قرآن ہوگا، جو وارث قرآن ہوگا، وہ ہر رتب و یابس کا عالم کیوں نہیں ہوگا؟ وہ ہر اصغر و اکبر کا عالم کیوں نہیں ہوگا؟ سامعین گرامی 72 حروف اسم اعظم کے بھی جن کے پاس ہوں، قرآن بھی جن کے پاس ہو، مصحف فاطمہ بھی جن کے پاس ہو، 1.25 لاکھ انبیاء کے علوم اور کمالات بھی جن کے پاس ہوں، اس امام کی علمی حدوں کو کون تلاش کر سکتا؟ کون تلاش کر سکتا؟ 7 سال کی عمر میں مسند امامت کو سنبھالا ہے۔ شیعو خدا کی قسم میں نے 1000 بار یہ جملہ کہا ہے، ہمارے ائمہ کے، تمام ائمہ کے سیرت میں، چاہے کسی کو جوانی میں امامت ملی، چاہے کسی کو بچپنے میں امامت ملی، ائمہ کی سیرت اور زندگی میں ایک موقع نہیں دکھا سکو گے کہ کسی سائل کے سوال کے جواب میں امام نے معذرت کی ہو۔ امام جواب دینے سے عاجز آئے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام، ابو ہاشم جعفری کہتا ہے، ذرا سنیے گا، کہتا ہے میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا۔ یہ روایت بڑی خوبصورت روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا رہنے والا شخص امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ اپنی ہندی زبان میں اس نے کچھ سوالات کیے۔ امام، میں کہتا میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ دیکھا امام علی نقی علیہ السلام بھی ہندی میں جواب دے رہے ہیں۔ کہتا میں نے تو امام کو ہندی بولتے کبھی سنا ہی نہیں تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اچھا یہ روایت پڑھ کے مجھے ایک تسکین ہوئی۔ یہ تقسیم تو 75 سال ہوئے، پاکستان ہندوستان 75 سال ہو گئے نا۔ پہلے تو ایک ہی تھا، سارا ہندوستانی کہلاتا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس زمانے میں بھی آخر اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل بیت کے دروازے سے متمسک تھے، وابستہ تھے، اور جو اپنے مسائل کا حل آل محمد سے جا کے پوچھتے تھے، علم وہاں سے لیتے تھے، آل رسول سے وابستہ تھے۔ وہ ہندی شخص جب چلا گیا، میں نے تعجب سے پوچھا، ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں آقا کمال ہے، آپ ہندی زبان بھی جانتے؟ فرمایا ابو ہاشم، اللہ نے ہمیں کائنات تمام مخلوقات کے لیے حجت بنایا ہے۔ وہ حجت نہیں ہو سکتا جو محجوج کی زبان نہ جانتا ہو۔ اور آسان کر دوں، اور بھائی جس بندے کو ترجمان کی ضرورت پیش آئے وہ امام نہیں ہوتا۔ اگلی بات بڑی خوبصورت۔ امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کچھ کنکریاں پڑی، ایک کنکری امام نے اٹھائی، اپنے دہن مبارک میں رکھا۔ جب لعاب امامت سے تر ہو گئی وہ کنکری، امام نے میرے ہاتھ پر رکھی۔ فرمایا ابو ہاشم تو اس کنکری کو اب اپنے منہ میں رکھ لے، چوس لے۔ کہتا ہے وہ لعاب امامت سے تر کنکری منہ میں رکھنے کی دیر تھی، کہتا بخدا قسم میں 70 زبانوں کا عالم ہو چکا تھا، میں 70 زبانوں کا عالم ہو چکا تھا، جن کے ایک ذرہ لعاب ہمارا لعاب تو قابل نفرت ہے، یہ تو ایک فضول رطوبت ہے، ایک فاضل مادہ ہے جو پھینکنے کے قابل ہے، اور معصوم کا لعاب
جس سے علم کی خیرات تقسیم ہو۔ مولا علی ساری زندگی دعوت سلونی کرتے رہے یا نہیں؟ ساری زندگی جو چاہو علی سے پوچھو۔ دنیا حیران ہوتی تھی مولا امیر المومنین کے دعوی سلونی پر۔ مولا امیر المومنین فرماتے تھے میرے دعوی سلونی پر تعجب نہ کرو، یہ علی کا کمال نہیں ہے، ھذا من لعاب رسول اللہ، یہ اس لعاب رسالت کا کمال ہے جو چوس چوس کے علی پروان چڑھا۔ ایک انکری چوسی اور کہتا ہے میں 70 زبانوں کا عالم ہو چکا تھا۔ سامعین گرامی، جس معصوم کے لعاب کی یہ تاثیر ہے، اس کے خون کا کیا اثر ہوگا؟ اور پھر سوچئے کہ ان ہستیوں کی عظمت کیا ہوگی جن کے لیے رسول نے فرمایا ہو لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، شیرازیوں آپ کے جد اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ امام کے ہاتھ میں عصا تھا، تشریف لائے۔ نعمان بن ثابت کہتا ہے فرزند رسول، یہ عصا پکڑنے والی عمر تو نہیں آپ کی، آپ نے ابھی سے کیوں عصا لے لیا ہاتھ میں؟ فرمایا میں جانتا ہوں کہ عصا کے سہارے میں چلنے کے لیے نہیں، ابھی میری عمر نہیں ہے، لیکن میں نے تبرک اور برکت کے لیے یہ عصا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس لیے کہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے۔ توجہ، یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے۔ اچھا جب یہ سنا نا تو نعمان بن ثابت اٹھا دوڑا، فرزند رسول پھر مجھے اجازت میں ایسے رسول اللہ کے عصا کو بوسہ دوں۔ فرمایا یہ عصا رسول اللہ کا ہے، لیکن یہ جو گوشت ہے نا یہ رسول اللہ کا ہے، یہ پوست رسول اللہ کا ہے، اس میں جو خون ہے وہ رسول اللہ کا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے عصا کو بوسے دیتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات میں بلند آواز۔ اللہ نے ائمہ کو مقام ولایت عطا کیا ہے، ولایت تکوینی بھی، ولایت تشریعی بھی۔ تو جو کر رہی ہو نہیں کر رہی؟ آصف ابن برخیہ کا عمل ولایت تکوینی ہے یا نہیں؟ زمین کی تنابیں سکڑ گئیں یا نہیں؟ جس کے پاس 72 حرف کا علم ہو۔ یہ ابو جعفر ابو ہاشم آگے کہتا ہے غربت کا رونا رویا امام کے سامنے۔ امام نے ایک مٹھی ریت کی ڈال دی اس کی گود میں، کہتا ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا تو سونا بن چکی تھی۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ متوکل عباسی، وہ ہندو جادوگر آیا، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی منسوب ایک روایت الگ ہے، امام علی نقی علیہ السلام سے الگ ہے۔ اس نے جادو کیا، وہ دسترخوان پہ روٹی اڑ گئی، وہ دیوار پردے پہ شیر بنا ہوا تھا، امام نے فرمایا کھا جا اس دشمن خدا۔ تصویر مجسم ہو کے دشمن خدا کا صفایا کر دی، یہ ولایت تکوینی نہیں تو اور کیا۔ توجہ کر رہے ہو؟ شیعو سب ائمہ کی طرف سے علم تو پہنچا ہی پہنچا، حدیث تو پہنچی پہنچی۔ جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہو نا میری مجلس میں، خدا کے لیے ایک بات ذرا سنیے گا یار، کتنا میں سمجھتا ہوں کہ بیچارے ہیں لوگ جنہیں اہل بیت کی تعلیمات سے دور کر دیا گیا۔ ذرا سوچیے، میں جو عرض کر رہا ہوں کتنے ظلم کی بات ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت کو قبول کر لیا جائے، امام جعفر صادق کی روایت کو قبول نہ کیا جائے، کہ یہ امام جعفر صادق کی حدیث۔ ائمہ کے دشمنوں کو، حتیٰ نواسب کی احادیث کو قبول کر لیا جائے، اور اہل بیت رسول اولاد رسول کی حدیث کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا جائے کہ یہ شیعوں کے امام نے روایت کی ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی۔ علم تو آل محمد کے گھرانے میں ہے، اہل البیت ادری بما فی البیت۔ کتنی عجیب بات ہے،
قرآن جس گھر میں اترا، قرآن کا علم ان گھر والوں سے نہیں لینا، ان سے لینا جن کا قرآن سے تعلق ہی کوئی۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ جس گھر میں دین آیا اس گھر والوں سے دین نہیں لینا، اور ان سے دین لینا ہے جن کا دین سے تعلق ہی کوئی۔ محروم کر دیا گیا دنیا کو اہل بیت رسول کی تعلیمات سے، اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو۔ کئی شیعوں کے امام کی حدیث ہے، احادیث تو پہنچی ہیں، سب ائمہ سے پہنچی ہیں، اور بعض ائمہ سے تو خاص میراث پہنچی ہے شیعوں کے لیے۔ کلام امیر المومنین نہج البلاغہ کی صورت میں، غرر الحکم کی صورت میں، الحمدللہ اب علماء نے اتنی محنت کی کہ ایک ایک امام کا مسند لکھا گیا ہے، مسند امام رضا، مسند امام جواد، مسند امام علی نقی علی ہادی، ایک ایک امام کی احادیث کو الگ الگ کتابی شکل میں لکھا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام سے صحیفہ سجادیہ پہنچا، بی بی پاک صلوات اللہ علیہ سے خطبہ فدق پہنچا، جی اسی طرح ائمہ کی علمی میراث جو شیعوں تک پہنچی، امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے 2 زیارتیں پہنچی ہم تک، ایک زیارت جامعہ کبیرہ اور دوسری زیارت الغدیر۔ 18 ذی الحج عید غدیر والے دن جو زیارت پڑھی جاتی ہے، زیارت الغدیر، یہ امام علی نقی علیہ السلام سے، اس زیارت کو پڑھیے گا پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس زیارت نامے میں امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے جد امیر المومنین کے کون کون سے فضائل بیان فرمائے۔ اور دوسری زیارت جامعہ کبیرہ، خدا جانتا امام کے علم، امام علیہ السلام کے علم پر اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہو گے؟ زیارت جامعہ کبیرہ کا کبھی مضمون سے آگاہ تو ہو۔ ہر معصوم کی ولادت اور شہادت پر جو معصوم کی بارگاہ میں عرض ادب اور سلام بھیجنے کا سب سے افضل اور سب سے اکمل اور سب سے خوبصورت جو طریقہ ہے وہ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ کر سلام کرنا ہے۔ یہ زیارت جامعہ کبیرہ یہ ارادت نامہ ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑی خوبصورت بات کی، زیارت جامعہ کبیرہ تمہیں بتاتی ہے کہ ایک انسان کا کمال کیا ہے اور کامل انسان کون ہوتا ہے۔ آیت اللہ ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے کس قدر تاکید کی زیارت جامعہ کبیرہ کے پڑھنے پر۔ آیت اللہ مرشی کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں وصیت نامہ، اس عمومی وصیت نامے میں وصیت فرمائی ہر شیعہ کو چاہیے ہفتے میں کم از کم ایک بار زیارت جامعہ کبیرہ کو ضرور پڑھے، اور یہ زیارت پڑھ کے ائمہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ شیخ اعظم انصاری آفتاب فقاہت تشیع کس قدر زور دیتے تھے کہ زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھا جائے۔ یہ شیعہ کی میراث ہے، یہ فرہنگ تشیع ہے، اور امامت کی معرفت واجب ہے۔ توجہ چاہوں گا، نبی کریم کی حدیث ہے، اور یہ سب شیعہ سنی نے لکھی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور موت آ گئی، وہ موت کفر کی موت ہوگی اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں، جہالت کی نہیں، جاہلیت۔ قبلہ تشریف فرمائیں، جاہلیت کا ترجمہ جہالت نہیں ہے، جہالت بھی علم، دیکھیے جہالت جاہلیت دونوں ہی عربی کے لفظ ہیں۔ بعض لوگ نے کہتے ہیں نا جہالت کی موت مر گیا، وہ سمجھتے ہیں شاید جاہلیت کا ترجمہ جہالت ہے، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ جہالت اور شے، جاہلیت اور شے، جہالت علم کے مقابلے میں ہوتی، جاہلیت اسلام کے مقابلے میں ہوتی۔ قبل از اسلام جو زمانہ تھا کفر و شرک کا، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تشیع کی فرہنگی میراث ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ اب وہ امام کی معرفت جو واجب ہے، توجہ چاہ رہا ہوں،
اب امام کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ امام معصوم کی معرفت اور کمال امام اور کمالات ائمہ کو اگر جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، تو اس کا جو دائرۃ المعارف، اس کا جو انسائکلوپیڈیا ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ امام کا دائرہ ولایت کیا ہے اور امام کا اختیار کیا ہے۔ اسی زیارت جامع کبیرہ کا تو جملہ ہے، السلام علیکم یا محال معرفت اللہ۔ اے آل رسول، جو معرفت خدا کا محل ہیں، معرفت خدا کا مقام ہے، آپ پر میرا سلام ہے۔ ظاہر ہے بولے گا تو وہی نا جس کو کچھ پلے پڑے گا۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، خدا کی قسم۔ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ امام معصوم کی جو ذات ہے وہ محل معرفت پروردگار رب کی معرفت حاصل کرنی ہے، ادھر ادھر دھکے نہ کھا، معصوم امام کی بارگاہ میں حاضر۔ من اراد اللہ بدا بکم، امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اللہ کا ارادہ رکھتا ہے، وہ آل محمد سے شروع کرے، وہ امام معصوم کے پاس آئے۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، معرفت امام اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک کی وہ حدیث نفس سری کی حیثیت رکھتی ہے، مولا علی کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ۔ یا علی، جو آپ کو پہچانے گا وہی مجھے پہچانے گا، جو مجھے پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ امام کی معرفت، نبی کی معرفت اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ امام شناسی، امام کی پہچان۔ امام علی نقی فرما رہے ہیں اللہ کو پہچاننا ہے تو پھر کہاں سے شروع کرو؟ آل محمد سے شروع کرو۔ پہلے امام معصوم کو پہچانو، امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، پھر اور یاد رکھنا سامعین گرامی، امامت کی معرفت اور امام کی معرفت کے لیے زیارت جامع کبیرہ سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کا مطالعہ کر اور معرفت امامت میں اضافہ کر۔ یہ میراث ہے جو، اچھا اب ہماری یہ بدقسمتی نہیں ہوگی کہ ہم ہیں تو شیعہ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ائمہ کس امام کی طرف سے شیعوں تک کون سی میراث پہنچی ہے۔ میں نا بعض گھروں میں جاتا ہوں، وہ انگریز دور کی بندوق انہوں نے وہ لٹکا رکھی ہوتی، یہ میرے پردادا کی بندوق تھی، یہ خنجر میرے دادا کا تھا، یہ فلاں چیز میرے فلاں کی تھی۔ اور خدا کے لیے لوگ اپنا اسلحے سنبھال کے رکھتے ہیں، تم ائمہ کی میراث کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے۔ تم ائمہ کی میراث کوئی نہیں سنبھال سکے کہ مولا علی نے تمہارے لیے کیا چھوڑا، امام سجاد نے تمہارے لیے کیا چھوڑا۔ وہ مجھے نا بڑا خوبصورت جملہ یاد آ رہا ہے، آیت اللہ فاطمی نیا فرماتے تھے۔ اچھا شیعوں میرا ساتھ دینا، اگر آج تمہیں پتہ چل جائے کہ پاکستان میں کسی جگہ یا قوم میں، مشہد میں، نجف میں، کربلا میں، سمرہ میں امام علی نقی علیہ السلام کا امامہ مبارک اور ان کی وہ ابا قبا اور ان کا وہ جبہ، اچھا ابا قبا کو بھی چھوڑو، واقعاً وہی جوتا، وہی نالین مبارک جو امام علی نقی علیہ السلام اپنے پاؤں میں پہنا کرتے تھے، کوئی کائنات کا ایک شیعہ بتا سکتے ہو جو اس کی زیارت نہ کرنا چاہے؟ واقعاً وہی جوتا امام علی نقی علیہ السلام کا جو امام پہنتے تھے، کون ہوگا جو اس جوتے کو آنکھوں سے نہ لگانا چاہے؟ کون ہوگا جو امام کو اس پیراہن کی زیارت نہ کرنا چاہے؟ آپ نہیں کریں گے؟ بولو۔ یہ جو ہمارے پیر ہیں نا، ان سے بھی کچھ چیزیں منسوب ہوتی ہیں ہر دربار پہ۔ ادھر وہ اس دن فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، وہ بڑے زنجیر دکھا رہے تھے کہ جی وہ شریف والے دکھا رہے تھے کہ وہاں ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ اس طرح بزرگوں کے وہ رکھے ہوئے ہیں، لوگ تبرکات کہتے ہیں انہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کا اگر امامہ مبارک ہو کسی جگہ، کون شیعہ ہوگا جو زیارت نہ کرنا چاہے؟ بولو یار۔
امام کا لباس، امام کا جوتا، امام کی نالین مبارک کرنا چاہو گے نا؟ اب مجھے ایمان سے بتا، وہ جوتا امام کا افضل ہے یا امام کی جو تعلیمات ہیں وہ افضل ہے؟ یہ جو زیارت جامع کبیرہ کی شکل میں علوم کے دریا اور معارف کے دریا بہائے ہیں اور علوم کے خزانے لٹائے ہیں، پھر ہماری بدبختی ہے نا، ہم جوتے کی زیارت کرنا چاہیں اور زیارت جامع کبیرہ کو نہ پڑھنا چاہیں۔ ہاں، ہم امام کی دستار کی زیارت کرنا چاہیں اور زیارت غدیر کو نہ پڑھنا چاہیں، اور امام کے ان علوم کی طرف توجہ نہ کرنا چاہیں جو امام علی نقی علیہ السلام میراث میں شیعوں کے لیے چھوڑ کے گئے۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز۔